الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بغیر مقتصبو، بغیر کسی عیب کے کام کیے، یعنی بغیر اس سبب کے کہ انہوں نے کوئی عیب کا کام کیا ہو، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو انہوں نے اٹھایا اپنے سر پر بہتان باندھنے اور کھلے گناہ کا بوجھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال من حمل علینا السلاح فلیس منا ومن غشنا فلیس منا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ایک انبار کے پاس سے، کھانے کے ایک انبار کے پاس سے گزرے، آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو آپ کی انگلیاں تر ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا، اے اس طعام کے مالک، یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس پر بارش ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے تو طعام کو انبار کے اوپر نہیں رکھا کہ لوگ اسے دیکھ لیں، جو ہمیں فریب دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، معاذ دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بولی پر بولی نہ دیا کرو۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بولی پر بولی دینے سے حضور نے منع فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اسے خرید و فروخت میں دھوکہ دیا جاتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم جس سے خرید و فروخت کرو اسے کہہ دیا کرو کہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے کسی دوسرے کی بیوی یا غلام کو خراب کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی کہ مسلمان کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو دھوکہ دینا یہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا عیب والا کام ہے۔ دھوکہ اور فریب کی ممانعات کے حوالے سے یہ تمام احادیث مبارکہ اور قرآن عظیم کی آیہ مقدسہ آپ نے سماعت فرمائی۔ مومن وہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے۔ یعنی مسلمان کسی بھی صورت میں نہ اپنی زبان سے نہ اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف اور ایذا نہیں دیتا، اور جو اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو ایذا دیتا ہے وہ مومن کامل نہیں ہوتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور مومن کے متعلق میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، وہ اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم کی ذات سے جب جڑ جاتا ہے تو اللہ سے امن حاصل کر لیتا ہے، اور مخلوق کی طرف جب رخ کرتا ہے تو ہر ایک کو امن دینے والا ہو جاتا ہے۔ یہ مومن کی تعریف ہے۔ تو عزیزان محترم، زندگی اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم کی بارگاہ سے رحمت اور فضل حاصل کرنے کے لیے گزارنا ہے ذرا مشکل کام، لیکن جو شخص اس پہ عمل کر لیتا ہے، جو زندگی کو منشاء الہی کے مطابق اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں پھر ناکام نہیں رہتا، وہ کسی بھی صورت میں نامراد نہیں رہتا۔ یہاں دنیا کے اندر اگر تم دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو گے، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، اور دوسروں کو
کسی قسم کی تکلیف اور ایذا نہیں دو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں سے اور قیامت کی ایذا اور تکلیف سے اور جہنم کے عذاب سے تمہیں بچائے گا۔ یہ بات ہر ایک مسلمان کو سمجھنی اور سوچنی چاہیے اور اس پہ عمل پیرا رہنا چاہیے۔ مرنا تو سب نے ہے، کب تک ظالم بھی مر جاتا ہے، مظلوم بھی مر جاتا ہے، کب تک کوئی شخص دنیا کے اندر جیے گا اور اپنے آپ کو وہ یہ سمجھے گا کہ میں بہت طاقتور ہوں، بہت چالاک ہوں اور بڑا کچھ کر سکتا ہوں؟ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، انسان محض کمزور اور ناتواں ہے۔ جب پیام اجل آتا ہے نا تو سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے زندگی کے لمحات کو غنیمت سمجھو اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بناؤ تاکہ اخروی منازل جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کبریا صدقہ نالین مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا ہمیں ہر عیب سے اپنے آپ کو بچانے کی، ہر کساوت اور نحوست کو دھونے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کے مطابق حضور کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔